و حاضرین گرامی، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، غزوۃ البدر مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت عظیم واقعہ ہے، اور یہ ایسا عظیم واقعہ ہے کہ اسے اللہ نے فرقان کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایسا غزوہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، یوم الفرقان کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایسا دن کہ جس دن حق اور باطل میں فرق نمایاں ہو گیا۔ قرآن کریم میں غزوۃ البدر کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بدر کے غزوہ میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، خستہ حالت تھے۔ غزوۃ البدر کے واقعات کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا، انشاءاللہ اس جمعہ کے خطبہ میں آخر پر میں بھی چند ایک واقعات بیان کروں گا، لیکن اصل ہماری آج جو نشست ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے، کن اسباب کی وجہ سے اتنا بڑا عظیم واقعہ رونما ہوا، وہ اسباب، وہ وجوہات، وہ ذرائع کیا تھے۔ سب سے پہلے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ مجبوراً تشریف لائے تھے، اور آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کے کہا تھا کہ اے کعبۃ اللہ، تیرے رہنے والے اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ آپ کو شدید محبت تھی مکہ المکرمہ شہر سے، کیونکہ یہیں پر آپ کی ولادت ہوئی، جوانی یہیں پر گزری، اور پھر درمیانی عمر کا درجہ بھی یہیں پر گزرا۔ 53 برس کی عمر میں ہجرت کی، اور 53 برس کا جو انسان ہوتا ہے وہ اس کی عمر ڈلوان کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو اتنا عرصہ نبی علیہ السلام نے گزارا، بچپن کی یادیں ہیں، جوانی ہے، لڑکپن ہے، شادی اور بچوں کی ولادت ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، پھر اس کے بعد نزول وحی اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، خطرناک اور مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے، طائف کا سفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال مشقتیں برداشت کرنا ہے۔ یہ تمام واقعات نبی علیہ السلام کی زندگی میں رونما ہو چکے تھے، اور 53 برس کی عمر میں مجبوراً کفار کی سازشوں سے بچنے کے لیے مکہ سے مدینہ آپ تشریف لے گئے، لیکن کفار نے مدینہ میں بھی آپ کو اطمینان سے نہ رہنے دیا، سازشیں کیں، اور آپ علیہ السلام کے خلاف بہت سے مظالم آپ پر ڈائے۔ سب سے پہلا جو ظلم کفار نے ڈایا وہ یہ کہ یمن کے لوگ جو بنو عبد القیس تھے وہ مکہ کے راستہ مدینہ آیا کرتے تھے، تو کفار نے ان پر پابندی لگا دی کہ تم مدینے نہیں جا سکتے، کیونکہ یمنی لوگ جو ہیں ان کے مسلمان ہونے کی بہت زیادہ چانس تھے، اس لیے کفار نے ان پر پابندی لگا دی، اور کہا کہ بنو عبد القیس کسی بھی صورت میں مدینے نہیں جا سکتے، ان پر پابندی عائد کر دی۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بنو عبد القیس کے لوگ حاضر ہوتے تھے حج کے مہینوں میں، اور عرض کیا کرتے تھے یا نبی اللہ، بنو مضر نے ہمارے اور آپ کے درمیان رکاوٹ ڈال دی ہے، اور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے سوائے حج کے مہینوں کے، کیونکہ حج کے مہینوں میں وہ ہمیں نہیں روکتے۔ حج کے مہینوں میں کیونکہ اہل عرب کا یہ شیوا تھا، دستور تھا، اور دین ابراہیم کا یہ ایک قانون تھا کہ حج کے مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ اور وہ حج کے مہینے کون کون سے تھے؟ رجب مہینہ تھا جس میں لوگ عمرے کے لیے سفر کرتے تھے، ذی القعدہ اور ذی الحج 2 مہینے تھے، ذی القعدہ میں سفر کیا جاتا، ذی الحج میں حج ادا کیا جاتا، اور محرم میں حاجی واپس پلٹا کرتے تھے۔ تو یہ 4 مہینے تھے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا، اور ان مہینوں میں اہل عرب لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، یہ ان کا ایک قومی شعار تھا، اور ایک قومیت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا یہ ایک حصہ
ان کے ہاں محفوظ تھا اور اس پہ وہ عمل بھی کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے درمیان اور یمن کے درمیان انہوں نے رکاوٹ بنا دی اور یمنی لوگوں کو مدینہ نہیں آنے دیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی غزوہ بدر کی کہ کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ منورہ آئے تو ایک خط لکھا، سنن ابی داود میں اس کا مکمل متن موجود ہے کہ کفار مکہ نے عبداللہ ابن ابی السلول منافق کے نام ایک خط لکھا جو مدینہ منورہ کا سردار تھا، اور اس کو مدینہ والے اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا، لیکن جو ہی نبی اللہ وہاں تشریف لے گئے تو اس کی بادشاہی رکھی کی رکھی رہ گئی، اور اس کے بعد کسی نے اسے بادشاہ اور سردار تسلیم نہیں کیا۔ اس کے منافق بننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ سرداری میرا حق تھی اور یہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے چھین لی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی السلول کے نام ایک خط لکھا کفار مکہ نے، اس کا متن یہ تھا کہ تم نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے، تم اسے قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ہم تم پہ لشکر جرار لے کے آئیں گے، تمہارے بچوں کو قتل کریں گے، جوانوں کی گردنیں اڑا دیں گے، بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے، تم ہوش کے ناخن لو اور ہمارے دشمن کو مدینہ سے نکال دو۔ جب یہ خط عبداللہ ابن ابی سلول کے پاس آیا تو اس نے اپنے حواریوں کو جمع کیا سازش کرنے کے لیے، اور یہودی بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہودیوں کو بھی بلایا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بر وقت اس کی اطلاع دی، آپ علیہ السلام عین ان کی مجلس میں بغیر اجازت لیے تشریف لے گئے، اور تشریف لے جا کر فرمایا مجھے معلوم ہے تم کس سازش کے لیے جمع ہوئے ہو، اللہ کی قسم اگر تم نے مسلمانوں پر تلوار اٹھائی تو اپنے لوگوں کو قتل کرو گے، اپنے ہم قوموں کو مارو گے، اپنے بھائیوں پر تلوار اٹھاؤ گے، اور اگر مکے والوں کے خلاف میرا ساتھ دیا تو یقیناً تم غیر قبیلوں سے اپنے شہر کو محفوظ رکھو گے اور غیروں کے خلاف اپنے بھائیوں کی مدد کرو گے۔ سب لوگوں کو ایسے جیسے سانپ سونگھ گیا، یہ ایسی حقیقت کے مطابق بات تھی کہ سب ماننے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے عبداللہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہم قوم مسلمانوں کو مدینے سے نہیں نکال سکتے، ہم مکے والوں کا مقابلہ کریں گے اور غیر قوموں کو کبھی بھی اپنے ملک پر اپنے علاقے پر حکومت نہیں جمانے دیں گے۔ بہرحال یہ سازش بالکل ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد کفار مکہ نے ایک اور سازش کی، وہ سازش یہ کہ کرز بن فہر نامی سردار مکے کا چند سواروں کو ساتھ لے کر، گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر، نیزے اور تلواریں لے کر مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی جہاں پر نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے اونٹ اور بکریاں چرا کرتی تھیں، اور وہاں پر غلے کا کچھ ذخیرہ بھی موجود تھا۔ وہ وہاں پر آتا ہے، شب خون مارتا ہے، رات کو حملہ کرتا ہے، صحابہ کو قتل کرتا ہے، بکریاں بھی لے اڑتا ہے، اونٹ بھی لے اڑتا ہے، خوراک بھی لے اڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت زید بن حارثہ نامی صحابی کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کرتے ہیں اور خود اس کی سرکوبی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ابھی آپ راستے میں ہوتے ہیں وہ وہاں سے باغ نکلتا ہے۔ تو یہ تیسرا سبب تھا غزوہ بدر کا کہ حالات خود کافروں نے خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی حالت کیا تھی کہ آپ علیہ السلام نے پہرے دار مقرر فرما دیے تھے مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد بستیوں میں، اور بعض اوقات خود بھی پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا آج پہرا کون دے گا؟ جرری جوان ہوگا جو آج پہرا دے گا۔ تو ایک صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کہ یا نبی اللہ آج میں پہرا دوں گا۔ تو صحابہ کرام ہر وقت اسلحہ لٹکائے رہتے، حملے کا ہر وقت خطرہ رہتا، گویا کہ کفار مکہ نے خود حملے کا طبل بجا دیا تھا اور جنگ کا نکارہ بجا دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ان قریب تم پہ حملہ کریں گے اگر تم نے ہمارے دشمنوں کو مدینے سے نہ نکال دیا۔ تو گویا انہوں نے خود چیلنج دیا تھا اور الٹیمیٹم انہوں نے دیا تھا کہ ہم نے تمہارے مدینے کو تخت و تاراج کر دینا ہے۔ کرز بن فہر کے حملے کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابہ بڑے چوکنے ہو گئے، اور صحابہ کرام رات کو سونے سے گریز کرتے، رات بھر اپنے اور اپنے گھر والوں اور اپنے قبیلے والوں کی حفاظت کرتے، اور لوگوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں نبی علیہ السلام نے مقرر کر دیں اس مقصد کے لیے تاکہ کفار مکہ اگر فوراً حملہ کریں تو مسلمان دفاع کر سکیں۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئیں اور مسلمان جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے۔ ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ
انصاری صحابی ہیں، مکہ المکرمہ گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، عمرہ کی نیت سے گئے تھے۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا آقا تھا اور ان پہ بڑی ان کو اذیتیں دیا کرتا تھا، مظالم کیا کرتا تھا، وہ اس صحابی حضرت سعد بن معاذ کا بڑا قریبی دوست تھا، جگری دوست تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ جب مکہ گئے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے تو امیہ بن خلف بھی ساتھ تھا۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی تو ابو جہل نے دور سے دیکھ کے تیوڑی چڑھائی اور کہا ہمارے دشمن کو پناہ دیتے ہیں اور ہمارے ہی شہر میں کھلم کھلا یہ گھومتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر کہا ہے سعد بن معاذ، اگر امیہ بن خلف مکے کا سردار تیرے ساتھ نہ ہوتا تو آج تجھے قتل کر دیتا اور تیری لاش مدینے والوں کو بھیجتا۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہمارا راستہ روکو گے اور ہمیں عمرے کرنے پر پابندی ہمارے لگا دو گے تو ہم بھی تمہارے تجارتی قافلوں کو روکیں گے، وہ بھی تو مدینے سے گزرتے ہیں، تم ہمیں مکے میں آنے پر پابندی لگاؤ گے تو ہم مدینے کے راستے سے گزرنے پر تمہارے پابندی لگا دیں گے۔ اور سعد بن معاذ مدینے کے قبیلے کے سردار تھے۔ تو یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعہ کے بعد مجلس مشاورت بیٹھی کفار کی اور اس مجلس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کو اور ان کے حواریوں کو مکے میں نہیں آنے دیا جائے گا اور عمرے پہ پابندی لگا دی گئی۔ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی بھی عمرے پر اور حج پر اور زیارت کعبہ پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ بڑی بڑی دشمنیاں کفار مکہ کی آپس میں ہوئیں، بڑے بڑے قبیلے آپس میں الجھے، بہت کشت و خون ہوا، لیکن کبھی کسی نے مکہ المکرمہ اور کعبۃ اللہ میں داخلے پر پابندی عائد نہیں کی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ مسجد حرام سے روکنا اور ان کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے نزدیک قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ تو انہوں نے بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا کہ مسلمانوں کو کعبۃ اللہ سے روک دیا۔ ایک سبب غزوہ بدر کا یہ بھی تھا۔ تو مسلمان دن رات اپنی حفاظت کرتے، راستوں پہ، قبیلوں کے اندر، محلوں اور گلیوں کے اندر کہ کہیں ان کے جاسوس نہ گھس آئیں اور کفار مکہ کا لشکر فوراً حملہ نہ کر دے۔ اس بے چینی کی حالت میں نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جہش اپنے پھوپھی زاد بھائی کو بلایا، ان کو ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ اس خط کو لو اور فلاں سمت چلو اور 2 دن کا سفر کر کے پھر اس خط کو کھولنا ہے۔ بہت بڑی آزمائش تھی صحابہ کی۔ آج تو ہم صحابہ کا نام لے لیتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا اور صحابہ نے یہ کیا اور یہ قربانیاں دی، لیکن اس کے پیچھے جب جائیں تو وہ قربانیاں بھائی اتنی آسان نہیں تھی دینا جتنی آسان ہم سمجھ لیتے ہیں۔ صحابہ نے ایسی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ ہمارے بس میں ایسی قربانیاں دینا نہیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے وہ خط لیا، مہر بند خط ہے، 8 یا 10 7 صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سمت چلو، 2 دن کا سفر کرنا ہے پھر یہ خط کھولنا ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے 2 دن کا سفر کیا، پھر اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا نخلا نامی مقام پر جاؤ، وہاں سے قریش مکہ کا ایک قافلہ گزر رہا ہے، اس قافلے کے متعلق ہمیں اطلاع دو۔ نبی علیہ السلام نے صرف اطلاع دینے کے لیے کہا تھا۔ عبداللہ بن جہش نامی صحابی نخلا پہنچے، راستے میں ان کے 2 اونٹ گم ہو گئے تو 2 لوگ اونٹوں کو لینے کے لیے چلے گئے، یہ 8 یا 6 افراد باقی رہ گئے۔ نخلا کے قریب کھڑے ہوئے تو وہاں کا پر حکیم بن حزام اور باقی رئیسوں کی سرداری میں اور عمر بن حضرمی کی سرداری میں وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے میں بڑا ساز و سامان تھا، اونٹ تھے، میوہ جات تھے اور تجارت کا بڑا سامان تھا، اور یہ تجارت انہی پیسوں سے کی جا رہی تھی جو پیسے مہاجرین مکے میں چھوڑ کے آئے تھے۔ ان کے گھر فروخت کیے گئے، ان کی زمینیں فروخت کی گئیں، ان کی جائیدادیں فروخت کی گئیں، اور مکے والوں نے یہ سرمایہ کاروبار میں لگایا اور خوب عیش کے ساتھ یہ مال کھانے لگے۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف حکم تو یہ تھا کہ اس قافلے کے متعلق جاسوسی کرنی ہے اور نبی علیہ السلام کو اطلاع دینی ہے، لیکن عبداللہ ابن جہش جو ہیں وہ جب اس قافلے کی نگرانی کر رہے تھے، قافلے کو تاک رہے تھے، تو انہی میں سے ایک صحابی بڑے جوش میں آ گئے اور ان کو یاد آ گیا کہ مکے والوں نے کیا کیا مظالم ہم پہ ڈائے ہیں، کیسے کیسے ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کو اور ماؤں کو رسوا کیا ہے، اور کیسے کیسے ہمارے بچوں پر مظالم کیے ہیں، کیسے کیسے ہمارے جوان اور ہمارے بوڑھوں کو ستایا ہے، شیب ابی طالب میں کیسے ہم نے 3 سال بسر کیے ہیں،
طائف کے میدان میں کیسے ہمارے نبی پر ظلم ڈائے گئے ہیں، وہ ساری تکلیفیں یاد آ گئیں. انہوں نے ایک تلوار، ایک تیر جو ہے وہ لیا اور زور سے مارا تو عمر ابن حضرمی کو وہ تیر لگا، حلق سے وہ گزر گیا اور وہیں پر جاں بحق ہو گیا. یہ پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مرا تھا. اسی طرح مسلمانوں نے پھر قافلے کا ارد گرد جو ہے اس کو گھیرے میں لے لیا اور چند ایک سوار جو ہے وہ زخمی ہو گئے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سارا سامان لے کے وہ حاضر ہوئے. اسی قافلے کا ایک حصہ آگے گزر چکا تھا. جو مسلمانوں کے دو افراد اونٹوں کی تلاش میں گئے تھے وہ ان کے قبضے میں آ گئے، ادھر کچھ کافر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. یہ مسلمان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مال غنیمت اور وہ ساری چیزیں پیش کیں. نبی علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا اور اظہار ناراضگی فرمایا، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے تھے اور حرمت والے مہینوں میں لڑنا نامناسب تھا اور حرام تھا شریعت ابراہیمی میں. اس لیے نبی علیہ السلام نے اظہار ناراضگی فرمایا. نبی علیہ السلام جب اظہار ناراضگی فرماتے ہیں عبداللہ ابن جہش بہت سخت پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ زخمی بھی ہو چکے تھے اسی لڑائی کے دوران. نبی علیہ السلام پر اس دوران اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. ادھر کفار مکہ شور مچاتے ہیں، انتقام انتقام، عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا، مسلمانوں نے جنگ جائز کر دی حرمت والے مہینوں میں. ادھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو اللہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نازل کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے. تو آپ فرماؤ کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مکے کے رہنے والوں کو مکے سے نکالنا اور لوگوں پر مکے میں جانے پر پابندی عائد کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بہت شدید ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وحی نازل ہوئی تو عبداللہ بن جہش سے درگزر فرمایا، مال غنیمت کے متعلق بھی فیصلہ کر دیا اور عبداللہ بن حضرمی جو ہے اس کی لاش بھی مکہ بھیج دی. وہاں پر بھی کوہرام مچا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صلح صفائی سے یہ معاملات کرنا چاہے، لیکن کفار مکہ نے کوئی بھی ایک ایسا موقع نہیں مسلمانوں کو دیا کہ جس میں صلح صفائی ہو سکے. پہلا حملہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، قرظ بن فہر نے کیا تھا. صحابہ کو شہید کیا، اونٹ اور بکریاں لے کر باغ نکلا. نبی علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے گئے لیکن وہ باغ چکا تھا. تو پہلا حملہ ان کی طرف سے ہوا تھا. مسلمانوں نے تو اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی کہ اس قافلے کو دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ ہتھیار لے کر جا رہا ہو اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے ہو. لیکن حضرت عبداللہ بن جہش کی سبکی کی وجہ سے اور ان کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمان اس پر حملہ کیا اور مال غنیمت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے. فیصلہ یہ ٹھہرا کہ مسلمانوں کے پاس جو قیدی ہیں مسلمان کافروں کے وہ قیدی واپس کر دیں گے، بشرطے کہ کافروں کے پاس جو مسلمانوں کے 2 قیدی ہیں وہ بھی واپس کر دیے جائیں. قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا، امن بہرحال برقرار ہو گیا، لیکن کفار کے دل میں ابھی بھی خلش موجود تھی. اس طرف شام کی جانب سے ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ مال و دولت لے کر، ہتھیار اور باقی چیزیں خرید کر اور خود و نوش کی اشیاء خرید کر مکہ المکرمہ کے قریبی راستے سے، مدینہ کے قریبی راستے سے مکہ جا رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیونکہ خود ٹولیاں ترتیب دی ہوئی تھیں حفاظتی اقدامات کے تحت، تاکہ دیکھیں کہ کون سا قبیلہ کدھر جاتا ہے اور کون سا قافلہ کدھر جاتا ہے، کہیں اچانک مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیا جائے. تو حدود مدینہ مقرر کی اور حدود مدینہ کے ارد گرد نبی علیہ السلام نے گویا کہ فوجی دستے جو ہیں وہ عائد فرما دیے، وہ ان کو وہاں پر مقرر کر دیا تاکہ مدینے پر حملہ ہونے سے پہلے مسلمانوں کو اطلاع دی جا سکے. تو یہ قافلہ جب روانہ ہونے لگا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی. تو تب وہی نازل ہوئی کہ اللہ نے تمہارے ساتھ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر کا تمہارے لیے حکم دے دیا ہے، یا تو تمہیں مال والا لشکر ملے گا یا پھر تمہیں تلوار والا لشکر ملے گا. اور ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں ہے کہ تمہیں وہ لشکر ملے جس کے اندر مال ہے اور تمہیں تلوار کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر ترتیب دیتے ہیں، ابو سفیان دوسرے رستے سے گزر کر مکہ المکرمہ چلے جاتے ہیں، اپنے لشکر کو، اپنے قافلے کو محفوظ رکھتے ہیں.
اور ایک اس سے پہلے قاصد بھیجتے ہیں مکہ. وہ مکہ میں جاتا ہے, اپنے اونٹ کی ناک کو جو ہے وہ پھاڑ دیتا ہے. وہاں پر اونٹ کی ناک کو چیرنا بہت بڑے خطرے کی علامت تھی. اونٹ کی ناک کو چیر دیتا ہے اور کہتا ہے الامان الامان, بچاؤ بچاؤ, لشکر کو بچاؤ, اپنے سرمایہ کو بچاؤ. مکے والوں, مدینے والوں نے تمہارے لشکروں کو روکنا چاہا ہے. حالانکہ لشکر ابھی رکا نہیں تھا اور بہت پیچھے تھا. تو یہ احتیاطی تدبیر تھی. 1000 کا لشکر تیار ہو گیا مکے والوں کی طرف سے, اور سرداری کر رہا تھا وہاں پر ابو جہل. امیہ بن خلف سردار تھا لیکن وہ پیچھے تھا. ابو جہل نے اس سے کہا تم لشکر میں شامل کیوں نہیں ہو رہے؟ کہا معاذ میرے دوست نے مجھے کہا تھا, سعد بن معاذ نے, کہ میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگے, تو میں تو قتل گاہ کی طرف نہیں جا سکتا. کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو, لوگوں کی ہمت بڑھاؤ اور درمیان میں واپس آ جانا. امیہ بن خلف اس کی باتوں میں آ گیا اور لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا. راستے میں اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کا لشکر بخیر و عافیت قافلے سمیت, اپنے فوجی دستے سمیت مکہ پہنچ گیا. تم بھی واپس پلٹ آؤ. لیکن وہاں پر چند افراد نے کہا کہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے, اور ان کی سرداری کار تھا ابو جہل. ابو جہل نے کہا ہم واپس نہیں پلٹیں گے جب تک مسلمانوں کے مدینے کو تخت و تاراج نہ کر دیں, اور جب تک اپنے دشمن سے بدلہ نہ لے لیں. حکیم نامی ایک شخص تھا, سردار مکہ تھا, اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ لشکر واپس چلا جائے. اور بھی بہت سارے افراد تھے جو صلح چاہتے تھے, لیکن عمر بن حضرمی جو قتل ہو چکا تھا نخلا کے واقعہ میں, اس کا بھائی بالکل برہنہ ہو گیا, کپڑے اتار دیے اور چیخنے لگا انتقام انتقام انتقام. لوگوں کو بھی جوش آیا اور جو صلح چاہتے تھے ان کی بات دب گئی, اور جو فتنہ اور فساد چاہتے تھے ان کو عروج مل گیا. اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے شرابیں تیار کی, خواتین اور لونڈیاں ساتھ لیں, مال و دولت ساتھ لیا, خوراک کے اسباب ساتھ لیے, اور خوب لشکر آراستہ کر کے بدر کے مقام پر پہنچے. نبی علیہ السلام کو بھی اطلاع ملی, آپ 313 صحابہ کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے. یہاں پر مسلمانوں پر نیند طاری اللہ نے کر دی, کیونکہ یہ عین تکلیف کا وقت تھا کہ 1000 کا لشکر, دوسری طرف 300 کا لشکر, یعنی تیسرا حصہ لشکر تھا جس نے مقابلہ کرنا تھا. تو نیند امن کی صورت میں اللہ نے نازل کی. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ جب جاگتے ہیں تو توانا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, زیادہ طاقت والا محسوس کرتے ہیں, سکون اپنی دل و جانوں میں اور دماغوں میں محسوس فرماتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام صحابہ کے مشورے سے بدر کے کنویں پر قبضہ جما لیتے ہیں اور ارد گرد کی ریت اکٹھی کرتے ہیں اور وہاں پر پانی جمع کر لیتے ہیں. بارش ہوتی ہے اور بارش بھی تالاب کو بھر دیتی ہے, جبکہ کفار کی جو زمین ہوتی ہے وہ مٹی والی زمین ہوتی ہے, وہاں کیچڑ ہوتا ہے, پانی بھی ان کے پاس جمع نہیں ہو پاتا. یہ پہلی فتح تھی جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی کہ نیند مسلمانوں پہ طاری ہوئی. غم کے وقت نیند کا آنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسرا, بارش ہوئی اور مسلمان نے پانی جمع کر لیا, جبکہ کفار کے پاس پانی نہیں تھا. تو پتھریلی زمین میں, اور جو مکہ مدینہ کا سفر کر چکے انہیں معلوم ہے کہ وہاں پر پانی کی کیا قدر ہے, اور تکلیف اور اس گرمی کے اندر پانی جو ہے وہ کتنی ہمت بندھاتا ہے. صبح صبح طبل بجنا تھا. نبی علیہ السلام کے لیے ایک عریش تیار کیا گیا, ایک چھوٹا سا خیمہ تیار کیا گیا. سعد بن معاذ نے وہ خیمہ تیار کروایا. نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے. نبی علیہ السلام ساری رات سجدے میں رہے. اے اللہ, اگر یہ مٹھی بار جماعت بھی قتل ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ, مسلمانوں کی مدد فرما. نبی علیہ السلام بار بار سجدے میں جاتے, حتیٰ کہ حضرت ابوبکر نے عرض کیا, یا نبی اللہ, اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا. آپ اتنی زیادہ ہوزاری نہ کریں اور اتنی زیادہ آپ اپنی جان کو تکلیف نہ دیں. اسی دوران وحی نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا, اور آخر میں فرمایا 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے. نبی علیہ السلام کو تسلی ہوئی, جب اٹھے تو چہرہ مبارک شادماں تھا, اور فرمایا ابو بکر, اللہ کی طرف سے نوید مل گئی ہے, فتح ہمارا ہی مقدر ہے. رات کے وقت نشان لگایا, یہاں پر فلاں کافر مرے گا, یہاں پر فلاں کافر مرے گا, یہاں پر فلاں کافر مرے گا. صحیح حدیث کے اندر ہے, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے وہ جگہ نوٹ کی, اور اگلے دن جب کفار سے مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح ملی, میں نے دیکھا جہاں پر پاک پیغمبر نے پیغام نشان لگایا تھا کہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا, وہیں پر وہ کافر مرا ہوا پڑا تھا. صبح طبل جب جنگ کا بجا
کفار کی طرف سے 3 سورم آئے، ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 بہادر گئے۔ کفار نے کہا ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہماری توہین ہے ان بدوؤں کے ساتھ اور انصاریوں کے ساتھ لڑنا، ہمیں لڑنے، ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے ہمارے قبیلے کے اور ہماری قوم کے لوگ بھیجو، مہاجرین کہاں پر ہیں، ہمارا مقابلہ مہاجرین کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت علی کو، سیدنا حمزہ کو اور ابو عبیدہ الجراح کو، تینوں نے اپنے مخالفوں کو قتل کر دیا۔ پھر گمسان کا رن پڑا۔ نبی علیہ السلام نے لشکر کی تیاری کے لیے 2 چیزوں کو مد نظر رکھا تھا۔ پہلی چیز، اپنے اور لشکر کے درمیان حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے سفیر بنایا تھا، ہر حکم لے کے بار بار جاتے، بار بار حاضر ہوتے، یوں لشکر کی ہمت مندی رہتی۔ اور دوسرا، نبی علیہ السلام نے تلواریں کم ہونے کے باوجود، نیزے کم ہونے کے باوجود، سواریاں کم ہونے کے باوجود لشکر کو صفوں کی صورت میں ترتیب دیا تھا، اور یہ صفوں کی صورت میں 313 کا لشکر بھی 1000 سے بڑا معلوم ہوتا تھا۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو تمہاری نگاہ میں تھوڑا کر کے دکھایا اور ان کی نگاہ میں تمہیں بھی تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ وہ بھی خوب حملہ کریں اور تم بھی جم کے مقابلہ کرو، تاکہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو مسلمان کافروں کو دیکھتے تو تھوڑے نظر آتے، اسی طرح کافر مسلمانوں کو دیکھتے کہتے یہ مٹھی بھر جماعت ہمارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن جب ایک دوسرے کی تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ لگیں تو 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، باقی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ 14 سردار جنہوں نے ہمارے نبی کے خلاف قتل کی سازش کی تھی، اس جنگ میں مارے گئے، صرف 3 زندہ بچے۔ بہت بڑی فتح اللہ نے مسلمانوں کو نصیب فرما دی۔ تو نبی علیہ السلام شادماں فاتح ہو کر مکہ المکرمہ واپس پلٹے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ علیہ السلام کی امت کے لیے یہ بہت اعزاز کا مقام تھا کہ پہلا معرکہ جو مسلمانوں اور کافروں میں ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص تائید کے ساتھ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی نصیب فرمائی۔ یوں مدینہ کی سرحدیں مضبوط ہو گئیں اور فوج کا دلاسا بند گیا، اور مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کفار کبھی بھی تعداد میں زیادہ ہوں تو ہم سے باری نہیں ہو سکتے، وہ باری تبھی ہوں گے جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ تو غزوہ بدر مسلمانوں کی شادمانی کی اور کامیابی کی ایک علامت ہے، اور اللہ نے بھی اسے بطور احسان گنوایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد کرو جب تم بدر میں تھے اور کمزور تھے تو اس وقت اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک میں ہوا۔ غزوہ بدر میں شریک صحابہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے صحابہ میں افضل ترین صحابہ ہیں۔ سیدنا جبرائیل سے پوچھا کہ فرشتوں میں افضل کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا جنہوں نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ فرمایا میرے صحابہ میں بھی افضل وہ ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ اور بدر میں شریک صحابہ کے بارے میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ جو بھی کریں اللہ نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ ان میں سیدنا علی ہیں، حضرت حمزہ ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ الجراح ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت بلال ہیں، اور حضرت بلال جو غلام تھے انہی کے ہاتھوں امیہ بن خلف قتل ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پہلے بشارت دی تھی کہ آج بلال کا اگر بس امیہ پر چلا تو بلال امیہ